کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی بھئی پانچواں خاصہ ہے تنوین۔ پانچواں خاصہ کیا ہے؟ تنوین، جیسے بزیدن۔ یاد رکھو کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اس میں ان 5 تنوینوں میں سے جو 4 تنوینیں ہیں نا، وہ اسم کا خاصہ ہے۔ اس میں سے ایک تنوین ہے ترنم، یہ عام ہے، ٹھیک ہے جی، وہ عام ہے کا مطلب وہ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح عام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو 4 تنوین ہیں، 4 تنوین کی قسمیں ہیں، یہ اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تنوین کی پہلی قسم ہے تنوین تمکن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تنوین تمکن جو ہے نا، یہ منصرف اور غیر منصرف کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تنوین تمکن جو ہے یہ منصرف اور غیر منصرف کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ اور منصرف اور غیر منصرف ہونا یہ کس کا خاصہ؟ یہ اسم کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ تنوین تمکن کو اسم کا خاصہ قرار دیا گیا۔ جی نوشین بین، سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت، آپ نے یہ فرمایا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تنوین پڑھ رہے ہیں۔ تنوین کی ٹوٹل جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں۔ 4 جو ہے وہ اسم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، خاص ہیں۔ تنوین تمکن جو ہے وہ اس لیے اسم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ منصرف اور غیر منصرف کے درمیان فرق کے لیے مطلب ہوتی ہے، فرق کے لیے لائی جاتی ہے۔ اس لیے منصرف اور غیر منصرف دونوں جو ہے وہ اسم ہے، تو اس لیے اسم کے ساتھ خاص۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تنوین تنکیر، تنوین تنکیر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تعریف اور تنکیر کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، کیونکہ تعریف اور تنکیر ہونا، تعریف اور تنکیر اسم کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ساتھ خاص ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر تنوین عوض، یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہوتی ہے، اور اضافت چونکہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ تھا، اس وجہ سے یہ جو تنوین عوض ہے یہ بھی اسم کا خاصہ بن گئی۔ تنوین تقابل، یہ نون جمع سالم کے مقابلے میں آتی ہے، نون جمع سالم کے مقابلے میں آتی ہے، اور وہ نون اسم کے ساتھ خاص تھا، تو اس کے مقابل کو بھی جو ہے نا کیا ہے اسم کے ساتھ خاص کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب اس کے بعد ہے پھر مصنف نے فرمایا والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم۔ کیا مطلب؟ کہ تثنیہ ہونا، جمع ہونا اور صفت ہونا اور مصغر ہونا اور منادی ہونا، بس یہ تحقیق یہ سب جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ اسم کے خاصے ہیں، یہ سب علامات کیا ہیں؟ اسم کے خاصے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی تشریح، یعنی کیا ہوا کہ اسم کا 7واں خاصہ کیا ہے؟ تثنیہ۔ 7واں یعنی چھٹا اور 7واں خاصہ تثنیہ اور جمع ہونا، جیسے مسلمان اور مسلمون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تثنیہ اور جمع کو اسم کا خاصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع یہ مستلزم ہے تعدد کو۔ تثنیہ اور جمع کیا ہے؟ مستلزم کس کو ہیں؟ تعدد کو، اور تعدد صرف اسم میں پایا جاتا ہے، لہذا تثنیہ اور جمع کو اسم کے ساتھ خاص کر دیا۔ پھر 8واں خاصہ کیا ہے؟ نعت اور صفت، یعنی نعت اور صفت ایک ہی چیز ہے، جیسے رجل عالم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعت اور صفت کو اسم کا خاصہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفت یہ کیا کرتی ہے کہ یہ معنی میں زیادتی کے لیے لائی جاتی ہے، اور زیادتی والا معنی صرف اسم میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اسم کا خاصہ قرار دے دیا گیا۔ اب 9واں خاصہ کیا ہے؟ تصغیر، جیسے رجیل۔ سوال تصغیر کو اسم کا خاصہ کیوں بنایا گیا؟ تصغیر دلالت کرتی ہے قلت اور حقارت اور محبت اور عظمت یعنی حاصل کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تصغیر جو ہے کس کے لیے لائی جاتی ہے؟ یا کسی چیز میں قلت والا معنی پیدا کرنا ہو، کسی میں حقارت والا معنی پیدا کرنا ہو، کسی میں محبت والا معنی پیدا کرنا ہو،
یا عظمت والا معنی پیدا کرنا ہو تو یہ صرف اسم میں پائے جاتے ہیں یہ معنی، اس وجہ سے تصغیر کو اسم کا خاصہ بنایا گیا۔ پھر 10واں خاصہ کیا ہے؟ ندا۔ ندا سے مراد کیا ہے؟ منادا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منادا کو اسم کا خاصہ کیوں بنایا گیا؟ نے کہا جی منادا اثر ہے حرف ندا کا، اور حرف ندا چونکہ اسم کا خاصہ تھا تو منادا کو بھی اسم کا خاصہ قرار دے دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم نے 10 خواص اسم کے بتائے، حالانکہ بہت سے ایسے اسماء ہیں جن میں بعض خاصے پائے جاتے ہیں اور بعض نہیں پائے جاتے، جیسے زیدن، یہ اسم تو ہے لیکن اس پر الف لام بھی نہیں، تصغیر وغیرہ بھی نہیں ہے، حالانکہ خاصہ تو ہے۔ جو شیء میں پائے، خاصہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو شیء میں پایا جائے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی خاصہ کی دو قسمیں، ایک خاصہ شاملہ، دوسرا خاصہ غیر شاملہ۔ تو خاصہ شاملہ کیا ہے؟ خاصہ شاملہ وہ ہوتا ہے جو کہ ذل خاصہ کے تمام، ذل خاصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جس کے ساتھ خاص ہے کہ تمام افراد میں پایا جائے، جیسے دہک بالقوہ، یہ انسان کے تمام افراد میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خاصہ غیر شاملہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ذل خاصہ کے کیا ہو؟ بعض افراد میں پایا جائے، بعض میں نہ پایا جائے، جیسے دہک بالفعل، یہ جن کیا ہے کہ انسان کے بعد افراد میں پایا جاتا ہے، بعد میں نہیں پایا جاتا۔ دہک ایک ہوتا ہے دہک بالقوہ، دوسرا ہوتا ہے دہک بالفعل۔ اب دہک بالفعل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بندہ جب ہنسے گا نا تو اس میں وہ جو ہے وہ دہک بالفعل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو بندہ ہنس نہیں رہا نا اس میں دہک بالقوہ تو پایا جا رہا ہے لیکن دہک بالفعل نہیں ہے۔ ہم دہک بالقوہ ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ہنس سکتے ہیں لیکن ہم ہنس نہیں رہے۔ جی روشن بہن، یہ سمجھ میں آ رہی ہے دہک بالفعل اور دہک بالقوہ؟ حضرت آپ نے ایک خاصہ کی مثالیں بتائی نا، شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ، ہاں، اور شاملہ میں آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے نا وہ خاصہ کسی اور شاملہ میں نہ پایا جائے، وہ کسی اور میں نہ پایا جائے، صرف اسی میں پایا جائے۔ کسی اور میں مقصد مقصد یہ ہے کہ دیکھو خاصہ، دیکھو انسان کا خاصہ ہے دہک بالقوہ، یعنی انسان میں طاقت ہے نا ہنسنے کی، ٹھیک ہے، خاص یہ کسی اور میں نہیں پائی گئی، کسی اور میں نہیں پائی جائے گی دہک بالقوہ، کسی اور میں نہیں ہے۔ جاندار ہنس سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صرف انسان کے لیے انسان کے، خاص ہے۔ ہاں انسان کے لیے خاص ہے، یعنی انسان میں ہنسنے کی صلاحیت ہے۔ ایک ہوتا ہے ہنسنے کی صلاحیت ہونا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، اس میں فرق ہے نا کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک ہنسنا تو وہ فعل ہو گیا، اور ایک میں ہاں، صلاحیت الگ اس چیز کو ہو گئی کہتے ہیں ہنسنے نا۔ کی صلاحیت کو کہتے ہیں دہک بالقوہ، ہنسنے کو کہتے ہیں دہک بالفعل۔ تو ہمارے اندر ہم جتنے موجود ہیں ہمارے اندر دہک بالفعل تو ہے، یہ خاصہ شاملہ ہے۔ یہ خاصہ اور شامل ہاں، اور دہک بالفعل جو ہے نا یہ خاصہ شاملہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے اندر کبھی دہک بالفعل پایا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی پایا جاتا۔ جس طرح دیکھو کہ ابھی ہمارے اندر دہک بالفعل نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ دہک بالفعل ابھی ہم ہنس نہیں رہے نا تو ہمارے اندر دہک بالفعل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اسم کی تنوین جو ہے نا، یہ تنوین یا جتنے اسم کے جو خواص ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے کے 10 خواص اسم میں ایک ہی مرتبہ پائے جائیں، نہیں۔ نے کہا جی بات یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ خاصے پائے جاتے ہیں اور کبھی خاصے نہیں پائے جاتے، یعنی ایک پایا جائے تو دوسرا نہیں پایا جاتا، دوسرا پایا جائے تیسرا نہیں پایا جاتا، تو چوتھا پایا جائے تو پانچواں نہیں پایا جاتا۔ جی سمجھ میں آئی سفیان صاحب، نوشین بہن؟ جی جی حضرت، بالکل صحیح۔ جی ہاں، تو یہ کلیئر ہو گیا ابھی؟ جی حضرت، الحمد آج کافی ہے۔